السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی کتاب التوحید کا باب نمبر 43 رہے گا۔ باب وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، کہنے کا حکم۔ بعض دفعہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ رب العزت کا شریک اس طرح بناتے ہیں، اور ایسا ان کا گمان اور عقیدہ ہے کہ جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اختیارات اللہ کے دوسرے بندوں کے بھی ہیں یا دوسری مخلوق کے بھی ہیں، جیسے فرشتے یا انبیاء علیہ السلام یا ولی۔ تو جو اختیارات اللہ کے ہیں وہ اختیارات کسی اور کے نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی نہیں۔ تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، کہنے کا حکم۔ اس باب میں ہم یہ پڑھیں گے۔ غفلت اور لا علمی میں لوگ بول جاتے ہیں اس جملے کی کیا حقیقت ہے، اللہ چاہے اور آپ چاہیں، اس جملے کی کیا حقیقت ہے، جو لوگ غفلت میں بول جاتے ہیں۔ اس جملے کے دو پہلو ہیں۔ پہلا، اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یعنی دونوں کی چاہت ایک جیسی ہے، مشابہ ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ یعنی کائنات کے اندر اس کا بھی حکم ویسا ہی چلتا ہے جیسے اللہ کا، جو اللہ چاہتا ہے اور جیسا وہ چاہے ویسا ہو سکتا ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ انسان کے سارے اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے، مسلمان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم رسید کروا دیتا ہے۔ ایسا عقیدہ کہ وہ اللہ کے مثل کسی اور کو سمجھ رہا ہے اس دنیا کے اندر۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اللہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، الگ ہے، اور اس بندے کا مقام ویسا نہیں ہے، تو بھی واو اور کی وجہ سے یہ شرک اصغر ہوگا۔ واو یعنی ماشاء اللہ وسعتا، کوئی اگر یہ کہتا ہے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو اس کے عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ بھی وہ کر سکتے ہیں جو یہ چاہیں۔ تو واو لگا کر کے اس نے مشابہت کر دی اللہ رب العزت کی اور مخلوق کی، تو یہ شرک اصغر ہوگا۔ اور اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، ویسی ہی طاقت اور قوت کا مالک اور مختار کل جیسا اللہ ہے ویسا یہ بھی ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اس تعلق سے اس باب میں جو پہلی حدیث بیان کی گئی ہے، قتیلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سے روایت ہے، ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا، ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہا، تم مسلمان لوگ شرک کرتے ہو، یوں کہتے ہو ماشاء اللہ وسعتا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، نیز تم کعبہ کی قسم بھی اٹھاتے ہو، کعبہ کی قسم بھی کھاتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ کعبہ کے بجائے رب کعبہ کی قسم اٹھایا کرو، کعبہ کی قسم نہ کھایا کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ صحابہ اس طرح سے کر رہے ہیں، تو آپ نے ان کی اصلاح کی اور کہا کہ ایسا نہ کیا کرو، بلکہ ایسا کہو کہ کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کی قسم نہ کھاؤ۔ اور دوسرا، ماشاء اللہ وسعتا کے بجائے ماشاء اللہ ثم سعتا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر آپ چاہیں، کہا کرو۔ یعنی آپ کی چاہت اللہ رب العزت کی چاہت کے تابع ہے، تو واو کو ثم سے آپ نے بدل دیا، ماشاء اللہ وسعتا کو ماشاء اللہ ثم سعتا، اور کی جگہ پھر کہہ دیا۔ اور اس سے بہت بڑا فرق ہو گیا کہ آپ کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہو گئی، کہ جو اللہ چاہے گا حقیقت میں وہی ہوگا، اور جو وہ حکم دے گا پھر بندہ اس حساب سے اس کام کو انجام دے گا۔ تو یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، سنن نسائی حدیث نمبر 3804۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ماشاء اللہ وسعتا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور آپ چاہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم نے مجھے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا، صرف اتنا کہو ماشاء اللہ، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ دیکھیں، جب کسی نے صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی تو آپ نے ڈانٹ دیا اور کہا کہ ایسا نہ کہو، صرف یہ کہو کہ وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ یعنی مخلوق کی چاہت اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ اور اونچے مقام نبی مکرم رحمت للعالمین، جیسے اللہ رب العزت بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، تو انسانیت میں فضیلت انبیاء علیہ السلام کو ہے، اور ان کے بعد ان کے ساتھیوں کی ہے، صحابہ جن کو ہم کہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے اونچی فضیلت والے 5 نبی ہیں، اور ان میں بھی سب سے اونچا مقام و مرتبہ نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس شرک کو برداشت نہیں کر رہے کہ کہنے دو، ہوتا ہے، چلتا ہے۔ آپ نے سختی سے منع کیا اور کہا کہ صرف یہ کہو کہ ماشاءاللہ، وہی ہوگا جو اللہ رب العزت چاہے گا۔ یعنی اس کی چاہت میں، اس کی مشیت میں، اس کے حکم میں کسی کا دخل نہیں، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے، اسے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں، اور اسے اس کے حکم کے ساتھ کسی اور کا حکم نہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا۔ آپ نے سختی کے ساتھ صحابہ کو ڈرا دیا اور کہا کہ یہ شرک ہے، تم نے تو شریک کر دیا، تو یہ اللہ کا حق ہے، یہ کسی بندے کا نہیں ہو سکتا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 214۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے مادری بھائی طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مادری بھائی یعنی ماں ایک ہے اور والد الگ الگ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ماں بھائی ہیں، ماں جائی بھائی جس کو کہہ سکتے ہیں، مادری بھائی ام رومان دونوں کی ماں ہے، یعنی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ ام رومان دونوں کی ماں ہے، لیکن طفیل جیسے کہ والد جو ہیں وہ الگ الگ ہیں۔ یعنی بعد میں آپ کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا اور پھر ان سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی۔ ماں ان کی ایک ہی ہے لیکن والد ان کے الگ الگ ہو گئے۔ اسی طریقے سے اللاتی بھائی یعنی باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو، باپ ایک ہو اور ماں الگ الگ ہو تو یہ اللاتی بھائی ہوتے ہیں۔ اور سگے بھائی وہ جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں، ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہوں۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے مادری بھائی طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا گویا میرا گزر یہودی کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، پہلے آپ نے صحابہ اکرام سے، اپنے ساتھیوں سے، رسول اللہ کے صحابہ سے اپنے خواب کو بیان کیا اور پھر جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنا رہے۔ میں نے خواب میں دیکھا گویا میرا گزر یہودی کی ایک جماعت کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان سے کہا تم اچھے لوگ ہو، اگر تم عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو، مطلب تمہارے اندر اور بھی جو ہے خوبیاں ہیں، برائیاں بھی بہت سی ہیں، لیکن سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ تم عزیر کو اللہ رب العزت کا بیٹا کہتے ہو۔ تم اچھے لوگ ہو لیکن تمہارے اندر یہ ہے، یعنی تم اب اچھے نہیں ہو۔ تو انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے لوگ ہو، یہودی بھی کہتے ہیں تم بھی اچھے لوگ ہو، اگر تم ماشاء اللہ ہو وسع محمد، وہی ہوگا جو اللہ رب العزت چاہے گا اور محمد چاہیں گے، نہ کہو تو تم بھی ایسا کہتے ہو، اس لیے تم بھی برے لوگ کہ تم نے اللہ کی چاہت اور رسول اللہ کی چاہت کو ملا دیا۔ اس کے بعد میرا گزر عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گروہ کے پاس سے ہوا۔ میں نے ان سے کہا تم اچھے لوگ ہو اگر تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ کہو۔ انہوں نے جواباً کہا تم بھی اچھے لوگ ہو اگر، لیکن تمہارے اندر بھی ایک برائی ہے کہ تم یہ کہتے ہو ماشاء اللہ وسع محمد، اگر تم ایسا نہ کہو تو تم بہت اچھے لوگ ہو۔ ایک خاص بات آپ دیکھیں کہ جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، صحابی رسول انہیں شرک اکبر کی خبر دے رہے ہیں کہ تم اتنا بڑا جرم کرتے ہو کہ اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اور اس شرک سے اس بات کو تسبیح دے رہے ہیں یہ یہودی اور نصرانی۔ صبح ہوئی تو میں نے کچھ لوگوں سے اس خواب کا تذکرہ کیا، یعنی آپس میں کچھ صحابی رسول سے تذکرہ کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ سے ساری بات بیان کی۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا تم نے اس خواب کا کسی سے ذکر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، یعنی یہ بات معاشرے کے اندر پھیل گئی ہے تو سب کو صحیح بات پہنچ جائے، اسی لیے اگر آپ کسی سے خواب کا ذکر نہیں کرتے تو رسول اللہ انہی کی اصلاح کر دیتے، لیکن کیونکہ یہ بات معاشرے کے اندر آ گئی ہے تو سارے معاشرے کے لوگوں کو بلا کر کے اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے۔ آپ ممبر پہ چڑھے، یعنی سبھی لوگ سمجھ لیں کہ کوئی خاص بات ہونی ہے، رسول اللہ کوئی واعظ و نصیحت کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ و نصیحت کا انداز بھی یہاں پہ پتہ چلتا ہے۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا
تم نے اس خواب کا کسی سے ذکر کیا؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، یعنی خطاب کرنے کا، کسی سے کوئی بات پیش کرنے کا، کسی کے سامنے اپنی بات رکھنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام بھیجا جائے، اور اس کے بعد اما بعد یعنی اس کے بعد پھر اپنی بات رکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طفیل نے خواب دیکھا ہے اور اس نے تم میں سے بعض لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے، تم ایک جملہ بولا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، جیسے ہم نے پیچھے حدیث جو پڑھی کہ آپ کے سامنے جب یہ بات آئی تو آپ نے فوراً اسے ٹوک دیا اور صحابی رسول کو کہا کہ تم نے اتنی بڑا جرم کیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ مجھے جوڑ دیا، یہ تو شرک ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پیچھے جو بات ہوا کرتی تھی اس کا ذکر تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم ایک جملہ بولا کرتے ہو، تمہیں اس سے روکنے میں مجھے جھجک محسوس ہوئی، یعنی حیا آئی۔ حیا یعنی مناہی کا حکم نہیں آیا تھا، اس وجہ سے میں نے نہیں کہا، کیونکہ میرے سامنے مناہی کا حکم نہیں آیا تو تمہیں اس سے روکنے میں مجھے ہچکچاہٹ رہی۔ تم ماشاء اللہ وسع محمد، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں نہ کہا کرو، بلکہ صرف ماشاء اللہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ چاہے کہا کرو۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دے دی کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، اللہ کے چاہنے کے بغیر کسی کے چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں پر صحابی رسول کا خواب حجت بنا۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام پہ آپ نے دیکھا کہ صحابی رسول نے اذان کے کلمات سنے اور وہ کلمات حجت بن گئے، یعنی دلیل بن گئے، شریعت بن گئے، اور وہی کلمات کے ذریعے سے اذان دی جاتی ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان خواب کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی۔ خواب حجت اور شریعت اس وقت بنے جب ان خواب کو رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیا گیا اور آپ نے اس کی تصدیق کر دی، آپ اس کو اپروول دے دیا، ورنہ کسی کے خواب کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے شریعت کے اندر، مطلب شریعت نہیں بنتی، اس کی اپنی زندگی کے اندر اس کی تعبیر ہوتی ہے لیکن اس سے شریعت نہیں بنتی۔ یہ شریعت کا حصہ اس لیے بنی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابی رسول نے اپنا خواب پیش کیا اور آپ نے اس خواب کے تعلق سے فرمایا، جیسے اذان کے تعلق سے اور یہاں پہ ماشاء اللہ کہنے کے تعلق سے آپ نے فرما دیا۔ ایک اور اس حدیث سے پتہ چلا، یعنی اس باب میں جو حدیثیں آئی ہیں اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ غلط عقیدے والے آدمی کی بات اگر صحیح ہو تو اسے ماننا چاہیے۔ کوئی غلط عقیدے والا شخص ہے جبکہ وہ خود شرک کرتا ہے عزیر علیہ السلام کے ساتھ، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شرک اکبر کر رہے ہیں، بڑا شرک کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ ہاں تمہارے اندر بھی یہ غلطی ہے، تو اس وقت ہمیں بحث نہیں کرنا چاہیے، اس وقت ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ تم اپنے اعمال کو دیکھ لو، اس وقت ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے اور فوراً اس کی اصلاح کرنا چاہیے، جیسے صحابہ نے کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کہا تو رسول اللہ سیدھے ہی انہیں سختی کے ساتھ منع کیا۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا گنہگار ہے، اس نے صحیح بات کہی ہے، ہمارے نبی کی بات کہی ہے، ہمارے رب کی بات کہی ہے، تو وہ ہماری گم کردہ بات ہے، اسے ہمیں سینے سے لگا لینا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ کسی اور کو مختار کل سمجھنا اور یہ کہنا کہ یا فلاں مدد، آپ ہی ہمارے محافظ ہیں، آپ ہی قبلہ اور کعبہ ہیں، میرا تو صرف آپ پر ہی بھروسہ ہے، آپ نہ ہوتے تو ایسا ہو جاتا، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کلمات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ شرک اصغر ہے اور بعض دفعہ یہ شرک اکبر بھی بن جاتے ہیں۔ دوسرا باب دیکھتے ہیں، باب نمبر 44۔ زمانے کو گالی دینا یا برا بھلا کہنا اللہ تعالیٰ کو ایذا پہنچانے کے مترادف ہے۔ مترادف یعنی برابر ہے، اللہ کو ایذا پہنچانا یعنی تکلیف پہنچانا۔ تو اس باب میں جو حدیثیں آئی ہیں اس میں تکلیف کا ذکر ہے، لیکن کیسی تکلیف ہوتی ہے؟ جیسی اللہ کی شان کو لائق ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس کے لیے ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے، جتنا آیا ہے من و عن اللہ کے تعلق سے اتنا ہی ہم کو عقیدہ رکھنا ہے۔ زمانے کے تعلق سے قرآن کی ایک آیت سماعت فرمائے، سورہ جاسیہ آیت نمبر 24، اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے، یعنی آخرت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا ہی کی زندگی کے لیے جی رہے ہیں، اور یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، یہی ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے، یعنی یہ سب کچھ زمانہ ہے، یہ وقت ہے، اور یہ وقت میں ہم بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، اور یہ وقت ہی ہمیں مار دیتا ہے۔ تو گویا کہ وقت کو سب کچھ سمجھتے ہیں
یعنی یہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا نہیں ہے۔ ایک راؤنڈ ہے جو 36,000 سال بعد پورا ہوتا ہے اور دنیا اپنی پرانی شکل میں پھر سے آ جاتی ہے، اور پھر سے یہ دنیا چلتی رہتی ہے، اور پھر 36,000 سال ہوتے ہیں، پھر سے دنیا اپنے مقام پر آ جاتی ہے، یعنی ایک اسی کے جیسا پھر چلتا رہتا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ، اس کے پیچھے کوئی ان کی دلیل نہیں کہ 36,000 سال پہلے ایسا ہوا تھا، کوئی ہسٹری ہو ان کے پاس، کچھ نہیں، صرف ان کے تخیلات، ان کے خیالات، ان کی بدعقیدگی، اور اس کے بنا پر یہ کہتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، اور دنیا ہی میں ہم جیتے ہیں اور دنیا ہی ہمیں مار دیتی ہے، یعنی دن اور رات ہوتے ہیں، دن اور رات ہوتے ہیں، دن اور رات ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم جوان سے بوڑھے اور بوڑھے سے پھر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا اور وہ کہتے ہیں ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم یہی مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور زمانہ ہی ہمیں مار دیتا ہے۔ انہیں حقیقت کا کچھ بھی علم نہیں اور وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ انہیں حقیقت کا کچھ علم نہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے، یہ زمانہ کیا ہے۔ تو یہ زمانہ اپنے آپ سے نہیں ہو رہا، یہ دن اور رات اپنے آپ سے نہیں ہو رہی۔ تو زمانہ کیا ہے، نوٹ کر لیں، زمانہ دن اور رات کے آنے جانے کا نام ہے۔ زمانہ دن اور رات کے آنے جانے کا نام ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہمارے دادا کا زمانہ تھا، تو وہ دادا کا وقت تھا، وہ دادا کے وقت میں جو دن اور رات کے آنے جانے کا نام تھا۔ یہ ہمارا زمانہ یعنی ہمارے زندگی ہے، اور اس زندگی کے اندر جو دن اور رات ہو رہے ہیں، تو زمانہ دن اور رات کے آنے جانے کا نام ہے۔ یہ رات اور دن خود سے آتے ہیں یا اللہ لاتا ہے؟ تو یہ رات اور دن اللہ رب العزت کے حکم سے آتے ہیں۔ تو رات اور دن اللہ کے حکم سے آتے ہیں، بارش، گرمی، ٹھنڈ، کہیں بھوکمپ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، یہ جو بھی زمانے کے اندر گردش ہو رہی ہے، اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، ان دن اور رات کا، اس وقت کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تدبیر اللہ کی چل رہی ہے، اسی نے اس کو پیدا کیا ہے، وہی مالک ہے اور وہی مدبر ہے۔ تدبیر اسی کی ہے، اسی کا پلان چل رہا ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے۔ تو اب دنیا کے اندر کوئی چیز اگر کم زیادہ ہو رہی ہے اور ہم اس کو برا کہہ رہے ہیں، وہ ہے کہ اللہ کے حکم کو برا کہہ رہے ہیں۔ تو زمانے کو برا بھلا کہنا، زمانے کو گالی دینا، در حقیقت زمانہ چلانے والے کو برا بھلا کہنا ہے۔ در حقیقت زمانہ چلانے والے کو برا بھلا کہنا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ زمانہ تو کوئی کام نہیں کرتا۔ زمانہ کوئی کام کرتا ہے؟ کچھ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ رب العزت جو آرڈر دیتا ہے ویسا دنیا کے اندر چیزیں رونما ہوتی ہیں، ویسی دنیا کے اندر چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اگر کوئی شخص صرف خبر دے رہا ہے کہ آج بہت گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے برا حال ہے، یا یہ کہتا ہے کہ بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، مجھے ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی، یا یہ کہہ رہا ہے کہ بارش بہت زیادہ ہے، کھیتی خراب ہو جائے گی، تو یہ خبر دے رہا ہے، یہ غلط نہیں ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی شخص یہ کہے، جیسے کہ حدیث کے اندر ابھی آگے آپ پڑھیں گے، کہ زمانے کو کہے برا کہ یہ دن بڑا منحوس ہے، یہ سال بڑا منحوس ہے، یہ سال بہت خراب ہوا، تو اس میں سال کا کیا قصور ہے؟ وہ تقدیر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی بنائی۔ جو بھی آپ کی زندگی کے اندر اس سال کے اندر جو بھی پریشانیاں آئی وہ اللہ رب العزت کے حکم سے آئی تھی، سال کا اس میں کیا قصور تھا؟ اور تم سال کا نام لے کر کے بول رہے ہو، گویا کہ اللہ کو بول رہے ہو، کیونکہ تقدیر اللہ نے بنائی ہے۔ اس دن اگر کوئی نقصان ہوا تو دن کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، اور کوئی دن اچھے اور کوئی دن برے نہیں ہوتے، سارے دن اچھے ہیں، کیونکہ سارے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے وقت اچھے ہیں، اور بلکہ کچھ وقت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن برا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے جو تقدیر بنائی ہے وہ بہتر بنائی۔ اس تعلق سے ایک حدیث دیکھیں جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر، برا بھلا کہہ کر، گالی دینا یعنی برا بھلا کہنا، مجھے ایذا پہنچاتا ہے، کیونکہ در حقیقت میں ہی زمانے کا خالق و مالک ہوں۔ اس کو سمجھ لیں، در حقیقت میں ہی زمانے کا خالق اور مالک ہوں، یعنی زمانے کو پیدا بھی میں نے کیا ہوں، خالق یعنی پیدا کیا ہوں، اور مالک بھی ہوں، ملکیت بھی میری ہے، تدبیر بھی اللہ رب العزت کی، دن اور رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں۔ پھر سے حدیث دیکھیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم زمانے کو گالی دے کر یعنی برا بھلا کہہ کر مجھے ایذا پہنچاتا ہے، مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسی تکلیف؟ جیسی اللہ کی شان کو لائق ہے، اس کے لیے ہم کوئی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی نہیں۔ بس ہمیں اتنا ایمان رکھنا ہے کہ اس بات سے ہمارا رب ناراض ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ در حقیقت کیوں ہوتی ہے، پھر بھی یہ بھی اللہ بتاتا ہے، کیونکہ در حقیقت میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانے کا خالق اور مالک ہوں، دن اور رات کو میں ہی تبدیل کرتا ہوں،
تو دن اور رات کو اللہ تبدیل کر رہا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی حکم کو، اللہ کی قدر کو یہ برا بھلا کہہ رہا ہے، تو گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے بخاری شریف حدیث نمبر 4826 4826 اور مسلم شریف حدیث نمبر 2246، اور ایک روایت میں ہے زمانے کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، کیونکہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی زمانہ ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث تھی، حدیث نمبر 2246، کوئی شخص اگر خبر دے رہا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خبر دے رہا ہے کہ آج گرمی ہے یا آج ٹھنڈ ہے یا آج بارش ہے اور یہ ٹھنڈ مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اگر یوں کہہ رہا ہے کہ وہ زمانہ بہت اچھا تھا اور یہ زمانہ برا ہے، تو اصل میں زمانہ دن اور رات کا نام ہے، اس کو اپنے علم کی اصلاح کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ اس ٹائم میں، اس زمانے میں صحابہ اکرام تھے، صحابہ اکرام کے عمل بہت اچھے تھے، تابعین تھے، تابعین کے عمل بہت اچھے تھے، اور ان کے بعد کا جو زمانہ تھا تبع تابعین تھے، ان کے عمل بہت اچھے تھے۔ آج جو زمانہ ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں ان کے عمل برے ہیں، یہ کتاب و سنت سے دور ہو گئے، یہ علم سے دور ہو گئے، یہ عمل سے دور ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کے تعلق سے کہیں کہ ہاں یہ لوگ اس بات کو، اس کام کو غلط کر رہے ہیں، وہ لوگ اس کام کو اچھا کر رہے تھے۔ اس سے میں زمانے کا کوئی رول نہیں ہے، دن اور رات تو ویسے ہی چل رہے ہیں، ہوا ویسی اللہ رب العزت دے رہا، بارش ویسی برس رہی ہے، ویسی ہی غلہ نکل رہا ہے، ویسی اللہ رب العزت کی جو نعمتیں وہ ہمیں مل رہی۔ یہ انسان کے اپنے، اللہ رب العزت نے جو اس کو عمل کی آزادی دی ہے، اس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا کر کے، بعض انسان اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر کے اور ساری دنیا کو حاصل کرنے کی چاہ میں اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کر کے معاشرے کو گندا کرتے ہیں، معاشرے کو خراب کرتے ہیں۔ اس میں وقت کا کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ وقت جو ہے دن اور رات کا لانا، اور جو بھی تدبیر چل رہی ہے یہ اللہ رب العزت کے اختیار کی، تو ہم اس کو سدھار کر کے بولیں کہ اس دور کے لوگ ایسا کرتے تھے اور اس دور کے لوگ ایسا کر رہے ہیں، اس زمانے کے لوگ ایسا کر رہے تھے، تو زمانے کا اس میں قصور نہیں ہے، وہ دور ہی اچھا تھا۔ کیسے اچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت ملی تھی صحابہ کو، وہ صحابہ بن گئے، صحابہ کی سنگت ملی یعنی اچھے لوگوں کی سنگت ملی، علم ملا تو وہ تابعین بنے، اچھی طرح ان کی ایمان لایا، اتباع کی، اور پھر تبع تابعین بن گئے، اور یہ بہترین زمانہ تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہترین زمانہ میرا، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ تو لوگ کو اچھا علم ملا، اچھے استاد ملے، انہوں نے سچے دل کے ساتھ ایمان قبول کیا اور عمل کیا، اور پھر دن بدلتے چلے گئے، دن بدلتے چلے گئے، اور لوگوں کے اندر کمی آتے چلی گئی، اور آج حال یہ ہے۔ تو اس میں انسان کا قصور ہے، اس کے علم اور عمل کا قصور ہے، اس کے ایمان اور اس کے تقوی کا معاملہ ہے، اس سے زمانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس میں ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔